ایک رات میری جڑوا بہن اپنے شوہر کے ساتھ میرے گھر رہنے کے لیے آ گئی تو میری نیت بدل گئی۔ رات ہوئی تو میں نے کہا کہ تم میرے شوہر کی ایک رات کے لیے دلہن بن جاؤ اور میں تمہارے شوہر کی۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ میری بہن کہنے لگی کہ مجھے آپ کے شوہر سے شرم آتی ہے کیونکہ آپ نے ہی بتایا تھا کہ میرے شوہر کا عام مردوں کی بجائے تھوڑا۔ میری بہن میرے شوہر کے کمرے میں چلی گئی، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی بہن کے شوہر کے کمرے میں جاتی میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے کمرے میں چھپ گئی۔ لیکن جو منظر میں نے دیکھا میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میری بہن آج بھی مجھے میرے شوہر نے بہت مارا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ میرے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی سے اس قدر تنگ آ چکی ہوں کہ جی میں آتا ہے کہ خود کو ختم کر لوں۔ اب تم ہی بتاؤ، کیا عورتوں کی زندگی میں کیا یہی سب لکھا ہے کہ ہم ساری زندگی اپنے شوہر کی مار کھاتے رہیں؟ مجھے روز روز یوں تمہارے گھر آنا اچھا نہیں لگتا۔ اگر تمہارا آسرا نہ ہوتا تو میں اب تک خود کو ختم کر چکی ہوتی۔ میں نے اپنی بہن ماریا کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور بولی، خبردار جو تو نے اپنے منہ سے ایسی کوئی بات نکالی، اللہ نہ کرے تمہارے ساتھ ایسا کچھ ہو۔ میں علی سے بات کروں گی، وہ تمہارے شوہر ارسلان کو سمجھائیں گے۔ ماریا میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ روتے ہوئے اس نے کہا، مجھے تمہارے شوہر سے بہت شرم آتی ہے۔ وہ بھی کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ ہر وقت ہمارے گھر آئی رہتی ہے۔ نہیں ماریا، علی ایسے نہیں ہے، وہ ایسا کبھی نہیں سوچتے۔ ماریا، تم اپنے شوہر سے طلاق کیوں نہیں لے لیتی؟ جان چھڑواؤ ایسے انسان سے، اس نے تمہیں دیا ہی کیا ہے سوائے مار پیٹ کے؟ کیا پتہ اللہ نے تمہارے لیے کچھ اچھا رکھا ہو۔ ماریا نے بڑی عجیب نگاہوں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، مریم ابھی طلاق لے کر میں جاؤں گی ہی کہاں؟ میرے پاس کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ اس کی باتیں سنتے ہی میں خاموش ہو گئی۔ آخر وہ ٹھیک ہی تو بول رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اٹھ کر منہ ہاتھ دھو لو، میں تمہارے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ یہی کہہ کر کچن میں آ گئی۔ میں کھانا نکال رہی تھی کہ علی بھی گھر پر آ گئے۔ علی کے آتے ہی میں نے دیکھا ماریا رو رو کر علی کو اپنے شوہر ارسلان کی شکایتیں کر رہی تھی۔ علی اسے تسلیاں دے رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد علی باہر چلے گئے اور ماریا کے شوہر کا بھی فون آ گیا تھا۔ وہ غصے میں ماریا سے بولے، جلدی گھر آؤ نہیں تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا جو تم نے کبھی بھی سوچا نہیں ہوگا۔ ماریا نے جب یہ بات مجھے بتائی تو میں غصے سے بولی، یار یہ تمہارا شوہر تمہیں اس لیے مارتا پیٹتا ہے کیونکہ تم اس کے دھمکیوں میں آ جاتی ہو۔ ایک بار اس کے سامنے اپنی اکڑ دکھاؤ تو وہ سدھر جائے گا۔ ماریا نے کہا، مریم آج ہمارے ماں باپ زندہ ہوتے تو میں ضرور سبق سکھاتی، پر میں بہت بے بس ہوں۔ میں تو ہر روز بس اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ میرے شوہر کو ہدایت دے تاکہ میری زندگی کچھ اچھی گزر جائے۔ ماریا کی یہ باتیں سن کر میرا دل بہت دکھتا تھا۔ میں چاہ کر بھی اپنی بہن کی تکلیف میں دور نہیں کر سکتی۔ ماریا کے جانے کے بعد میں کچن میں آ گئی اور برتن سمیٹنے لگی۔ علی، میری طبیعت کچھ خراب لگ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ اپنی بہن ماریا کے بارے میں سوچنے سے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ میرا دل گھبرا رہا تھا اور مجھے چکر آنے لگا۔ میں سارے کام چھوڑ کر صوفے پر آ کر لیٹ گئی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میری آنکھ لگ گئی۔ میرے آنکھ تو تب کھلی جب علی میرے پاس بیٹھ کر مجھے بازوں سے ہلاتے ہوئے کہہ رہے تھے، کیا بات ہے مریم، تم اس طرح تو کبھی نہیں سوئی، سب خیریت تو ہے؟ میں آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ میں پچھلے 3 گھنٹوں سے سو رہی تھی۔ میں نے کہا، علی میرا جی گھبرا رہا ہے، اس لیے صوفے پر آ کر لیٹ گئی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب آنکھ لگ گئی۔ میری طبیعت کو دیکھتے ہوئے علی گھبرا گئے تھے۔ میں نے علی سے کہا، پر میں ابھی بھی کچھ ٹھیک محسوس نہیں کر رہی ہوں، میرا جی گھبرا رہا ہے۔ علی نے کہا، ایسا ہونا ہی تھا، جب تم سارا دن کچن میں کام کرو گی تو ایسے ہی طبیعت رہے گی۔ میں علی کے ساتھ اسپتال گئی تو اور علی خوشی کے مارے جھوم اٹھے تھے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میں حاملہ ہوں، مگر ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ ماں اور بچہ دونوں بہت کمزور ہیں، ان دونوں کو بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے بیڈ ریسٹ کا بول دیا تھا۔ دراصل شادی کے 5 سال بعد ہمیں اب خوشخبری ملی تھی، اس لیے ہم دونوں بہت خوش تھے۔ میں اور علی دونوں اسپتال سے گھر واپس آ گئے۔ علی نے مجھ سے کہا، مریم اب تم کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی، میں گھر کے کام کے لیے کسی کام والی کو رکھ دیتا ہوں۔ میں نے علی کو کام والی رکھنے سے منع کیا۔ علی نے کہا، اب میں تمہاری ایک بھی نہیں سننے والا، بس تم چپ رہو۔ علی کی باتوں پر میں نہیں پڑی اور کہا، اچھا بابا، آپ کا جو دل کرے وہی کریں۔ اللہ نے مجھے اتنی بڑی خوشخبری دی تھی، اس لیے میں اپنے دل کی بات کسی اپنے سے کرنا چاہتی تھی۔ میرے ماں باپ تو میری اور ماریا کی شادی کے کچھ ہی دن بعد دنیا سے چل بسے تھے۔ ایک بہن تھی، اس لیے میں نے جلدی سے ماریا کو اس فون میں لایا۔ میں نے اپنی بہن ماریا کو اپنے حاملہ ہونے کی بات بتائی تو وہ بہت خوش ہو گئی۔ اس نے کہا، کل میں تم سے ملنے آؤں گی؟ میں نے کہا، ہاں ہاں۔ صبح ہونے کے بعد ماریا میرے گھر پر آ گئی تھی اور بہت خوش تھی۔ کہنے لگی، اس مشکل وقت میں تم نے اتنی اچھی خوشخبری دی، میں بہت خوش ہوں۔ میں نے اس سے بتایا کہ ڈاکٹر نے مجھے بیڈ ریسٹ کے لیے کہا ہے، اس لیے علی چاہتے ہیں کہ وہ گھر کے کام کے لیے کوئی نوکرانی رکھ لے۔ میری بات سن کر ماریا کی آنکھوں میں حسرت بہر آئی۔ وہ میری بات کو کاٹتے ہوئے بولی، اگر تمہیں برا نہ لگے تو میں تم سے ایک بات کہوں؟ میں نے کہا، ہاں ہاں بولو، کیا بات ہے؟
تم گھر کے کاموں کے لیے کسی اور کو کام پر رکھنے کے بجائے مجھے ہی رکھ لو، میں تمہارے گھر کا کام اچھے سے کر لوں گی اور تمہارا خیال بھی رکھ لوں گی۔ جو تنخواہ تم اسے دو گی بدلے میں مجھے ہی دے دینا، اس سے میرے گھر کا خرچ بھی چل جائے گا۔ میں اس کی بات سن کر دہل گئی تھی۔ میں نے کہا، اللہ نہ کرے ماریا کہ تم میرے گھر نوکرانی کا کام کرو، تم ویسے ہی میرے گھر میرا خیال کرنے آ جانا۔ ہم دونوں بہنوں میں تھوڑی بہت باتیں ہوئیں اور پھر ماریا تھوڑی دیر بعد اپنے گھر چلی گئی۔ شام کو جب علی آفس سے گھر آئے تو ان کے ساتھ ایک نوکرانی بھی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آج سے گھر کے سارے کام یہی کرے گی۔ وہ کافی عمر کی عورت مجھے صحیح لگی۔ میں نے علی کی باتوں پر ہاں میں سر ہلا دیا، مگر رات کو جب سونے کے لیے لیٹی تو میری اور ماریا کے بیچ جو باتیں ہوئی تھیں وہ یاد آنے لگی۔ میں نے علی سے پوچھا، علی اگر ماریا میرے گھر میرا خیال کرنے آنا چاہے تو کیا اجازت دے دیں گے؟ علی نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، ہرگز نہیں، تمہاری آنکھوں پر تو تمہاری بہن کی محبت کی پٹی بندھی ہے، پر میں پرانی باتیں نہیں بھول سکتا۔ ابھی بیٹے دن کی باتیں بھی یاد کر لیا کرو تو تمہیں سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ علی کے منہ سے یہ سب سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ مجھے کیا ضرورت تھی اپنی بہن کی ساری باتیں بتانے کی۔ کاش میں نے اپنی بہن کی باتوں کو نہیں بتایا ہوتا تو مجھے یہ سب نہیں سننا پڑتا۔ میری نوکرانی دن رات گھر کے سارے کام کرتی اور میں آرام کرتی رہتی۔ مجھے بہت خالی وقت ملتا، ان خالی ٹائم میں اپنی بہن کو بلا لیا کرتی۔ ہم دونوں بہنیں ڈھیر ساری باتیں کرتے، دھیرے دھیرے کر کے وقت گزر رہا تھا۔ پھر اچانک علی کو دونوں کے لیے کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر جانا پڑا، اس لیے میں بہت پریشان ہو گئی۔ وہ مجھے کہنے لگے، میں تمہیں ایسی حالت میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کروں تو کروں کیا؟ میں نے علی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ بے فکر ہو کر جائیے، صرف 2 ہی دنوں کی تو بات ہے اور آپ نے تو گھر کے کاموں کے لیے نوکرانی بھی رکھتی ہے۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں سلا لیا۔ علی بے بسی سے مجھے دیکھتے رہ گئے تھے، پھر بولے، اگر میری مجبوری نہیں ہوتی تو میں کبھی بھی تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہ جاتا۔ میں نے علی کو دلاسا دیا تو وہ میری بات مان گئے اور اپنے سفر کے لیے نکل گئے۔ علی کے جانے کے بعد میں سوچنے لگی کہ کاش ماریا مجھ سے ملنے آ جاتی تو بہت اچھا ہوتا۔ پورا دن میں اس کا انتظار کرتی رہ گئی پر وہ نہیں آئی، لیکن شام کے وقت میری نوکرانی نے مجھ سے کہا کہ میم صاحب، آپ سے ملنے آپ کی بہن آئی ہے۔ ماریا کا نام سنتے ہی میں خوش ہو گئی۔ میں نے کہا کہ اسے اندر بھیج دو۔ ماریا جب میرے پاس مجھ سے ملنے آئی تو اس کی حالت دیکھ کر میں حیران تھی۔ اس کے چہرے پر جگہ جگہ چوٹ کے نشان لگے تھے اور اس کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے۔ وہ مجھ سے رو رو کر کہنے لگی، مریم میں بہت پریشان ہوں، میرا گھر اب ٹوٹنے سے تو ہی بچا سکتی ہے۔ میرے شوہر نے آج مجھے بہت مارا اور بولا کہ اب تمہیں چھوڑ دوں گا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ ایسے مشکل وقت میں کس کا سہارا لوں؟ باپ تو ہے نہیں، اس لیے میں تمہارے پاس آ گئی ہوں کہ اب تو ہی میرے شوہر کو سمجھا۔ میں نے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، پر رات ہونے والی ہے، کل چلیں گے۔ میری بات سنتے ہی وہ رونے لگی۔ اس نے کہا، نہیں آج ہی چلتے ہیں، کیونکہ اگر آج اس کا فیصلہ نہیں ہوا تو اب میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اپنی بہن کی حالت دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ میں نے ایک رکشہ لیا اور ہم دونوں بہنیں اس کے گھر کے لیے نکل گئے۔ جب میں اس کے گھر پہنچی تو وہ مجھے کمرے کی طرف لے گئی۔ اس نے کہا، میرے شوہر اسی کمرے میں ہیں، اب تو ہی انہیں سمجھا سکتی ہے۔ میں نے کہا، ہاں ہاں تو فکر نہ کر، مجھ سے جتنا ہوگا میں کوشش کروں گی۔ جیسے ہی اس کمرے کے دروازے کے پاس گئی، ماریا نے دھکا دے کر مجھے اس کمرے میں دھکیل دیا اور دروازے کے باہر سے کنڈی لگانے لگی۔ یہ سب دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی۔ ابھی میں کچھ سوچ سمجھ سکی تھی کہ میں نے کچھ ایسا دیکھا جسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ کمرے کے اندر میری آنکھوں کے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ میں آج سے 5 برس پیچھے چلی گئی، کیونکہ 5 برس پہلے بھی میرے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں کمرے میں بند تھی اور رو رو کر اپنی ماں کو بلا رہی تھی۔ ماں جب کمرے کے باہر آئی تو مجھ سے کہنے لگی، مریم آج تم نے جو گناہ کیا ہے، ہم لوگ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں بچے ہیں، میں تمہارے باپ کو کیا بتاؤں گی؟ میں نے کہا، ماں آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ ماں نے کہا، بکواس بند کرو، مریم تمہارے بابا گھر پر آ گئے ہیں، تمہاری آواز نہیں آنی چاہیے۔ میں ڈری سہمی تھی اس لیے میں چپ ہو گئی۔ پاپا جب گھر آئے تو آتے ہی ہم دونوں بہنوں کا پوچھنے لگے، تبھی مجھے ماریا کی آواز سنائی دی۔ ماریا اور میں دونوں جڑوا بہنیں تھیں۔ ماریا پاپا کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، کیا ہوا؟ میں تو یہاں ہوں۔ پاپا نے کہا، ہاں پر مریم کہاں ہے؟ ماریا نے کہا، مت لیں اس کا نام، اس نے آپ کی جانے کہاں کہاں عزت خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ تبھی ماں کی آواز آئی۔ ماں نے کہا، چپ کرو تم ماریا، جاؤ کھانا لے کر آؤ۔ اور میں کمرے میں بیٹھی یہ ساری باتیں سن کر تھر تھر کانپنے لگی۔ ماریا نے کہا، پاپا میں نے مریم کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے، جو گناہ اس نے کیا ہے وہ معافی کے قابل نہیں۔ یہ سب دیکھ کر مجھے برداشت نہیں ہوا، اس لیے میں نے اسے کمرے میں بند کر دیا۔
پاپا ایک بات کہوں، مریم جیسی اولاد کو تو مر ہی جانا چاہیے، نہیں تو آگے چل کر وہ آپ کی عزت کو خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر اچانک میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے بابا کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے مجھے اٹھایا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آج تو پاپا مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میری حالت دیکھ کر پاپا میرے لیے پانی کا گلاس لائے اور مجھ سے کہنے لگے، مریم پہلے یہ پانی پیو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس پکڑا اور پانی پینے لگی۔ پانی پینے کے بعد پاپا نے مجھ سے کہا، اب بتاؤ کیا بات ہے، گھر میں کس قسم کا تماشا لگا ہوا ہے؟ ان کی باتوں پر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور روتے ہوئے بولی، پاپا میں واقعی میں قصوروار ہوں، میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، میں آپ کی اچھی بیٹی نہیں ہوں۔ پاپا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، پہلے اپنا قصور بتاؤ۔ میں نے کہا، پاپا آپ نے مجھے اور ماریا کو جو موبائل لا کر دیا تھا اس پر میں نے فیس بک کی ایک آئی ڈی بنائی۔ فیس بک پر ملاقات میری علی نام کے لڑکے سے ہوئی۔ ہم دونوں فون پر باتیں کرتے اور اس بات کی خبر کسی کو نہیں تھی، پر جب میں اس سے بات کر رہی تھی تو باتوں میں اتنی مگن ہوئی تھی کہ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کمرے میں کون آیا ہے، کیونکہ بات ہی کچھ ایسی تھی۔ اس کی ایک اچھی جگہ نوکری ہو گئی ہے اور اب وہ ہماری شادی کی بات گھر میں کرنا چاہتا ہے۔ اچانک ماریا آ گئی اور اس نے ہماری باتیں سنی اور اس نے فون پر میرے ہاتھوں سے چھین لیا۔ پاپا نے کہا، مریم ویسے تو کسی بھی غیر آدمی سے اس طرح رات کے وقت بات کرنا گناہ ہے، یہ بات تو تمہیں اچھے طریقے سے پتا ہوگا۔ میں نے ہاں میں اپنا سر ہلا دیا تھا۔ پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا، پاپا میں بہک گئی تھی۔ پاپا نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میری بات اس لڑکے سے کرواؤ۔ میں نے کہا، پر فون تو ماریا کے پاس ہے۔ پاپا نے کہا، ٹھیک ہے جاؤ فون لے کر آؤ۔ میں کمرے سے باہر گئی اور ماریا سے کہا، مجھے موبائل دو۔ ماریا نے کہا، منہ توڑ دوں گی تمہارا اگر پھر سے تم نے موبائل کا نام لیا تو۔ میں نے کہا، موبائل میں نہیں پاپا مانگ رہے ہیں۔ میری بات سن کر وہ دنگ رہی، پھر بڑی مشکل سے اس نے موبائل میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ میں نے علی کا نمبر ملایا اور بولی، میرے پاپا تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ پاپا اور علی دونوں ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔ پاپا نے کہا، بیٹا مجھے پتہ چلا ہے کہ تم اور مریم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو۔ ادھر سے علی نے کیا کہا مجھے نہیں سمجھ میں آیا، جانے فون رکھ دیا اور مجھ سے کہا کہ وہ لڑکا تم سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اگلے ایک دو دنوں میں اس کے گھر والے تمہیں دیکھنے ہمارے گھر آنے والے ہیں۔ پاپا کی بات سن کر تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں بہت خوش تھی۔ پاپا مجھے کمرے سے باہر لے کر آئے اور ہم ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھاتے وقت پاپا نے ماں کو بھی یہ بات بتائی کہ کل لڑکے والے مریم کو دیکھنے آنے والے ہیں۔ پاپا کی بات سن کر ماں بہت خوش ہوئی، پر میں نے دیکھا ماریا کے چہرے کی رنگت اڑ گئی، وہ مجھے گھور رہی تھی۔ اگلے دن بڑی سی گاڑی ہمارے گھر کے سامنے آ کر رکی تھی۔ محلے والے دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ میں تو خود ہی علی کے گھر والوں کی کار دیکھ کر دنگ تھی، وہ بہت ہی اچھے لوگ تھے۔ علی کے گھر والے میرے پاپا اور میری ماں دونوں کو بہت پسند آئے اور اس طرح میرا اور علی کا رشتہ طے ہو گیا۔ پر ماریا تو میری دشمن بن گئی تھی۔ اپنے ہر ممکن کوشش کی تھی میرا یہاں رشتہ نہ ہو، لیکن اس کی کوشش ناکام ہو گئی اور میں دلہن بن کر علی کے گھر آ گئی۔ علی بہت اچھے تھے، میں ان کے ساتھ بہت خوش تھی۔ کچھ دن بعد پاپا نے ماریا کی بھی شادی طے کر دی۔ ماریا کا سسرال میرے سسرال کے کچھ ہی دوری پر تھا۔ جو کچھ بھی اس نے میرے ساتھ کیا تھا میں نے سارے رشتے اس سے توڑ دیے تھے۔ پر ماں باپ کے گزرنے کے بعد ایک دن اچانک ماریا ہمارے گھر آ گئی اور اپنے گزرے دنوں کی غلطیوں کا مجھ سے معافی مانگنے لگی اور میں نے بھی اپنا دل بڑا کر کے اسے معاف کر دیا تھا۔ اب ماریا اکثر ہی ہمارے گھر آیا کرتی تھی۔ وہ مجھے بتاتی کہ اس کا شوہر اچھا انسان نہیں، وہ ایک شرابی ہے اور اسے مارتا پیٹتا رہتا ہے۔ اس کے دکھ سکھ سن کر میں بھی دکھی ہو جاتی تھی۔ علی کو جب بھی یہ بات پتہ چلتی کہ ماریا گھر پر آئی تو وہ بہت غصہ کرتے، کیونکہ وہ اس کی حرکتوں سے واقف تھے۔ وہ مجھے سمجھاتے ہوئے کہتے، مریم تمہاری بہن ابھی بھی بدلی نہیں ہے، وہ ویسی کی ویسی ہے۔ اس بات پر میں ان سے کہتی کہ نہیں، اب وہ بدل گئی، آپ بے وجہ بیتی ہوئی باتوں کو اپنے دل پر لے کر بیٹھے ہیں۔ مگر آج ماریا نے مجھے پھر سے اندھیرے کمرے میں بند کر دیا۔ تب مجھے یقین ہوا علی سچ کہتے تھے، وہ واقعی میں نہیں بدلی تھی۔ میری نظر کمرے کی دیوار پر پڑی تو دیوار پر کالے رنگ سے لکھا تھا، آج کی رات تم میرے شوہر کی دلہن بن جاؤ۔ یہ سب دیکھ کر تو میں کانپنے لگی۔ تبھی اچانک میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور میرے سامنے میرا بہنوئی کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں ڈر گئی۔ وہ آگے بڑھا، میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، مریم تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، چلو آؤ میں تمہیں تمہارے گھر پر چھوڑ دیتا ہوں۔ ان کی باتوں سے مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے ایک لمبی گہری سانس لی اور پھر کہا، میں آپ پر کیسے یقین کروں؟
آپ نے تو میری بہن کی زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے۔ انہوں نے ایک لمبی گہری سانس لی اور پھر کہا، مریم، زندگی تو میری اس نے تباہ کر کے رکھ دی ہے۔ وہ ہر وقت مجھ پر جھوٹے الزام لگاتی ہے۔ میں نے آج تک اس پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ شاید وہ میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی۔ اپنے بہنوئی کی باتیں سن کر تو میں حیران ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ آج جب میں گھر آیا تو مجھ سے کہنے لگی، میں تمہارے لیے ایک تحفہ لائی ہوں، جاؤ جا کر کمرے میں دیکھ لو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں کمرے میں آ گیا۔ تمہیں دیکھا تو حیران تھا۔ مجھے سمجھ میں آ گیا تھا، میں تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا کہ ماریا اپنی بہن کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے۔ وہ کسی کی نہیں ہے۔ مجھے میرا بہنوئی مجھے گھر لے آیا، پر گھر آتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی، کیونکہ میری بہن میرے شوہر کو بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب ماریا کی نظر ہم پر پڑی تو وہ گھر آ گئی۔ علی مجھے دیکھتے ہی میرے پاس آ کر گھبرا کر پوچھنے لگے، تم تو بہن کے پیار میں پاگل تھی مریم۔ میں نہیں چاہتا تھا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ کیا پتہ تم میری باتوں پر یقین کرو گی بھی یا نہیں، پر آج بتا رہا ہوں، تمہاری بہن ماریا جب بھی مجھ سے اکیلے میں ملتی، وہ مجھے تمہارے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتی۔ مجھے تم پر خود سے بھی زیادہ یقین تھا، اور تمہیں یہ لگ رہا ہوگا کہ میں اتنا جلدی کیسے واپس آ گیا۔ میں تو دوسرے شہر جا رہا تھا، ہاں، پر اچانک جس کام کے لیے میں جا رہا تھا وہ کام اگلے مہینے ہوگا، اس لیے مجھے واپس آنا پڑا۔ مریم، تمہاری بہن تم سے نفرت کرتی ہے اور تمہیں میری نظروں میں گرا کر مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، کیونکہ اس کی نظر مجھ سے زیادہ میری پیسوں پر ہے، اس لیے آج اس نے یہ سارا ناٹک رچایا ہے۔ آج ماریہ کی سچائی سب کے سامنے آ گئی تھی۔ میرے بہنوئی بھی آج ماریہ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اب میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں اسے طلاق دے دوں گا۔ ماریہ روتے ہوئے میرے قدموں میں گر گئی۔ یہ میں اس کی سچائی جان گئی تھی، اور میں نے بھی اسے اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔